بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ ٹی وی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج 27واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ کتنے قلوب ہیں جو اپنے خالق و مالک کے اس عظیم ماہ مقدس کے چلے جانے پر غمزدہ ہیں۔ کتنی آنکھیں ہیں جن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے اس ماہ مقدس میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں گزار دیے، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہیں اس عظیم نعمت کا احساس بھی نہیں، یا احساس ہے بھی تو دنیاوی لذتوں میں گزار دیے۔ کاش کہ ہر مسلمان بندہ مومن رمضان المبارک کو اس کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کی تڑپ میں گزار دیتے۔ اب بھی چند ساعتیں باقی رہ گئی ہیں توبہ و استغفار کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر خوب روئیں اور اسے منانے کی کوشش کریں، ورنہ ہماری یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کا خمیازہ ہمیں آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے، پس انہیں بہت کم ہنسنا چاہیے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو رو اور رونا نہ آئے تو زبردستی رو۔ اللہ کے نیک بندے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی راہ میں خوب روتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو منانے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و سلف صالحین نے بھی کثرت سے عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر خوب کریا گزاری فرماتے، اور ہچکیاں لگ جاتی، اتنا زیادہ روتے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے جو ہنستا کم ہے اور اللہ کے حضور روتا زیادہ ہے۔ رونے کے دنیاوی و دینی اعتبار سے بہت سارے فائدے ہیں۔ جہاں اخروی زندگی کامیاب ہوتی ہے، وہیں رونے سے کئی طرح کے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ہفتے میں کم از کم 15 منٹ رونا انسانی صحت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رلا کر دینی و دنیاوی فائدوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، رونے سے ذہنی تناؤ میں کمی ہوتی ہے، جس کے باعث جذباتی درد، ایموشنل پین میں کمی ہو جاتی ہے اور دوا کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ماہرین کے مطابق آنسوؤں کو روکنے سے آنکھوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس کے باعث بینائی کمزور ہوتی ہے۔ اگر کم از کم ہفتے میں ایک بار رو لیا جائے تو بینائی بہتر ہو جاتی ہے۔ بوجھل طبیعت سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قوت مدافعت کی مضبوطی، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ رونا ان لوگوں کے بلڈ پریشر اور نبض کی شرح کو کم کرنے کے قابل ہے جنہوں نے غصے یا کسی دباؤ والی صورتحال کا تجربہ کیا جس نے انہیں تبدیل کر دیا۔ تناؤ کے ہارمونز آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کرتے ہیں اور آپ کے شریانوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ رونا تناؤ کو کم کرتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ آنسو بہا کر اپنے دل کو صحت مند رکھیں۔ رونا غم سے نکلنے میں مدد دیتا ہے اور بے چینی و پریشانی کو فوری طور پر کم کرتا ہے۔ رونے سے جسمانی درد میں کمی ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک رونے سے آکسیٹوسن اور انڈوجنس اوپیوئڈس ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہ بے چینی اور اضطراب کو دور کرتے ہیں۔ اسے اینڈورفن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ احساس کا اچھا کیمیکل ہمیں جذباتی اور جسمانی درد دونوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جسمانی اور جذباتی درد کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے علاوہ رونا یا زیادہ خاص طور پر رونا آپ کے مزاج کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو ہم تیز سانسیں لیتے ہیں، جس سے ہمیں کافی مدد مل سکتی ہے۔ رونا انسانی جذباتی توازن برقرار رکھتا ہے۔ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو نہ صرف ہمیں آنسوؤں کا تجربہ ہوتا ہے، بلکہ ہم خوشی، غصہ یا دباؤ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم روتے بھی ہیں۔ اس طرح کا رونا جذباتی توازن کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کی ہمیں روزمرہ کے حالات کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رونا جسم کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے مضبوط جذبات یا احساسات کا سامنا کرنے کے لیے ڈھال بن جائے۔ رونے سے جسم کے کئی سارے زہریلے مواد باہر نکل جاتے ہیں۔ اب آئیے دینی فائدے کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ انسان خوف کی حالت میں رونے لگتا ہے۔ خوف کے لغوی معنی خطرہ، ڈر، ہیبت، فکر، خدشہ۔ اصطلاح میں خوف اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو امر مکروہ سے بچائے اور بجاوری احکام حق میں عبودیت کے ساتھ سرگرم رہے۔ خوف کی 2 اقسام ہیں۔ اب رہا خوف الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اور دوسرا لوگوں کا خوف۔
اللہ تعالیٰ کے خوف کی تعریف یہ ہے کہ انسان تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر خالص اللہ والے کاموں میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کے لیے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ سورہ سجدہ۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خوف میں راتوں کو قیام کرتے اور آنسو بہاتے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے تھے۔ خوف خدا کے فضائل میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رویا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خوف اور عشق رسول میں رونا نصیب فرمائے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہے وہ روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ غرض کے خوف خدا میں آنسو بہانا ایک عظیم الشان نیکی اور لازوال نعمت ہے۔ خوف الہی کی خوبی انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اب جب کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں اور صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں، نہیں معلوم آئندہ رمضان المبارک پائیں گے کہ نہیں، لہٰذا جتنا ممکن ہے ان بچے ہوئے ایام میں اللہ کے حضور خوب روئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر خالق و مالک کو راضی کریں اور جنت کے حصول کے طلبگار ہو جائے۔ ریاض سے جناب کے واسف کے مطابق سعودی سپریم کورٹ نے جمعرات کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جمعرات کو 29واں روزہ ہے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے عید کا چاند دیکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ القریٰ کیلنڈر کے مطابق جمعرات 1 رمضان 23 مارچ کو تھی، اس اعتبار سے جمعرات 20 اپریل کو 29 رمضان ہے۔ رؤیت ہلال کی مقامی کمیٹیوں کے علاوہ شہریوں کو چاہیے کہ رؤیت کے ممکنہ مقامات پر جا کر چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ جس کسی کو بھی مذکورہ دن چاند نظر آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قریبی عدالت جا کر اپنی گواہی کا اندراج کریں۔ در اثنا ماہر فلکیات اور مقامی رؤیت ہلال کمیٹی کے رکن عبداللہ القزیری نے کہا ہے کہ جمعرات کو عید کا چاند 24 منٹ تک افق پر رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمعرات کو چاند نظر آنا ممکن نہیں۔ فلکی حساب سے چاند سورج غروب ہونے کے بعد 24 منٹ تک افق پر رہے گا، جس کا مطلب اگرچہ مطلع صاف ہوا تو چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جمعرات کو بعض ممالک میں سورج گرہن ہوگا جہاں چاند کا دیکھنا ممکن نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔